ہمارے لیے آج کی تلاوت دانیل پہلا باب اور اس کی 8ویں سے 9ویں آیت ہم تلاوت کریں گے۔ لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے، اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے، اور خدا نے دانیل کو خواجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول و محبوب ٹھہرایا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ یسوع کے برکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم دانیل کی کتاب کے ابتدائی حصہ میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نا سمجھوتا کرنے والی زندگی کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس سمجھوتا کرنے والی دنیا میں نا سمجھوتا کرنے والی زندگی کی بہترین مثال خدا کے پاک کلام میں دانیل نبی کی ہے۔ نا سمجھوتا کرنے والی زندگی کے لیے انگریزی زبان کے الفاظ ان کمپرومائزنگ لائف استعمال ہوتے ہیں یا ان کمپرومائزڈ لائف استعمال کیے گئے ہیں، جس کا مطلب ہے نا سمجھوتا کرنے والی زندگی، لیکن اس کا الٹ ہے کمپرومائزڈ، جس کا مطلب ہے سمجھوتا کرنا۔ بہت دفعہ آپ نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ کمپرومائز کیا جائے یا کمپرومائز کرتے ہیں، سمجھوتا کرتے ہیں۔ تو کمپرومائز جو ہے یہ ببلیکل اصطلاح نہیں ہے، کیونکہ لغات کے مطابق اس کا ترجمہ جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ معیار سے ہٹ کر کوئی معاہدہ کرنا، ایگریمنٹ کرنا یا کام کرنا ہے۔ اس لیے یہ بائبل کی اصطلاح نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے ارد گرد رہتے ہوئے بہت سے لوگوں کو سنتے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کمپرومائز کر لو، سمجھوتا، جو کہ بائبل کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے۔ اس دنیا میں اگر ہم سچائی سے دیکھیں تو لوگ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے سمجھوتا کرتے ہیں، لوگ ذاتی مفادات کے لیے سمجھوتا کرتے ہیں، لوگ حالات کو دیکھ کر سمجھوتا کرتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ایمانداروں سے واضح طور پر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ خدا کے معیار پر، ایمان اور اعتقاد پر کسی بھی حالت میں سمجھوتا نہ کرے۔ بہت دفعہ جب ہم یا ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ سمجھوتا کرتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کوئی گل نہیں، تھوڑی دیر دا وقت، تھوڑی دیر کے لیے سمجھوتا کر لیتے ہیں پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جب ہم بہت سی چیزوں میں سمجھوتا کرتے ہیں تو ہم اسے گناہ نہیں مانتے اور نہ ہی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر ہوگا یا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا، بلکہ ہم اسے فائدے کے طور پر کرتے ہیں۔ ہم جو ایماندار ہیں ہم بہت ناچیز لوگ ہیں۔ خدا کے کلام میں جو ایمان کے سورما تھے، جب انہوں نے خدا کے معیار اور احکام پر سمجھوتا کیا تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ انہیں اسی دنیا میں اس کا سنگین نتیجہ بھی جو ہے وہ بھگتنا پڑا۔ مثال کے طور پر آدم نے خدا کے معیار، قانون اور حکم پر سمجھوتا کیا اور اپنی بیوی کے گناہ میں اس کی پیروی کی اور اسے جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ اسحاق کے بیٹے عیسو نے اپنے بھائی یعقوب کے ساتھ کھانے کے لیے سمجھوتا کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا پیدائشی برکت کا حق اس سے چلا گیا۔ سول بادشاہ نے خدا کے حکم سے سمجھوتا کیا۔ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ جب وہ عمالیکیوں پر فتح حاصل کریں تو کوئی چیز نہ ان سے رکھے اور نہ اپنے ساتھ لے آئیں،
لیکن ساؤل نے اچھے موٹے تازے جانور اپنے لیے رکھ لیے. اس نے یہ سوچا کہ شاید یہ گناہ نہیں ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس نے اچھے جانور اپنے لیے رکھ لیے, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خدا کی نظر میں رد کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے. پھر ہم خدا کے پاک کلام میں ہارون کو دیکھتے ہیں. جب موسیٰ پہاڑ پر شریعت لینے گیا تھا تو نیچے حالات مشکل تھے, اور لوگوں کے دباؤ میں آ کر ہارون نے اپنے عقیدے سے سمجھوتا کیا اور لوگوں کے ساتھ مل کر سونے کا بچڑا بنا کر اس کی عبادت کی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے اسے ملک کنعان میں داخل نہ ہونے دیا. سمسون جو طاقتور شخص تھا اور خدا کا نذیر تھا, اس نے خدا کے نذیر ہونے کے استحقاق کے ساتھ سمجھوتا کیا اور عشق میں وہ بات عورت کو بتا دی جسے اسے بتانے سے منع کیا گیا تھا, اور پھر اس نے اپنی آنکھوں کو, اپنی طاقت کو اور اپنی جان کو کھو دیا. اسرائیل قوم نے خدا کے حکم کے ساتھ سمجھوتا کیا, اور جب فلسطینیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو خدا کی حضوری ان سے چلی گئی, یعنی خدا کا جو عہد کا صندوق تھا وہ ان سے چلا گیا. داؤد نبی نے خدا کے اخلاقی معیار سے سمجھوتا کیا اور بیسبا سے بدکاری کی اور اس کے خاوند کو قتل کروا دیا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے اس سے اس کا بچہ واپس لے لیا. سلیمان بادشاہ جسے خدا نے حکمت دی تھی, اس نے خدا کے حکم کے ساتھ سمجھوتا کیا اور غیر اقوام کی عورتوں سے شادیاں کر لی, اور اس کی نظر میں یہ کوئی بڑا گناہ نہیں تھا, کوئی برا کام نہیں تھا. لیکن خدا نے اس کی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, اور پھر اسرائیل کی سلطنت کبھی دوبارہ ایک نہ ہو سکی. اسرائیل قوم مسلسل خدا کی شریعت سے سمجھوتا کرتی رہی, اور بالآخر انہوں نے اپنے ملک کو اور خدا کے گھر کو کھو دیا. جب ہم نئے عہد نامہ میں داخل ہوتے ہیں تو ابتدائی چرچ میں حننیہ اور سفیرہ نے خدا کو ہدیہ دینے میں سمجھوتا کیا اور روح القدس سے جھوٹ بولا, اور خدا نے ان دونوں کی جان کو لے لیا. یہودا اسکریوتی نے خداوند یسوع مسیح سے محبت میں سمجھوتا کیا اور اسے 30 چاندی کے سکوں میں بیچ دیا, اور پھر ابدی موت کے حوالے ہو گیا. اس لیے خدا کا کلام ہمیں واضح طور پر اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں خدا کے معیار احکام پر کسی بھی حالت میں کسی بھی طور سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے. اور دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کا 6واں باب اس کی 17ویں اور 18ویں آیت میں لکھا ہے, اس واسطے خداوند فرماتا ہے ان سے الگ, ان سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ تو میں تمہیں قبول کر لوں گا, اور میں تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوگے. یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے. جب یہ خدا کا قول ہے تو یہ اٹل ہے, اور خدا ایمانداروں کے لیے ایک لائن ڈرا کرتا ہے جس سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے ہیں, جس سے ہم بڑھ نہیں سکتے ہیں. اور اگر پھر بھی ایماندار ہوتے ہوئے ہم دنیا کے نظام سے, بدی سے, دنیا کے رسم و رواج سے سمجھوتا کرتے ہیں تو اس کا اثر 2 چیزوں پر پڑتا ہے, ہماری عبادت پر اور ہماری خدمت پر. عبادت ہم کیوں کرتے ہیں خدا کی؟ کیونکہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں, اور ایمان رکھتے ہوئے محبت میں خدا کی عبادت کرتے ہیں. اس لیے پہلا یوحنا کا خط اس کے 2 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے, نہ دنیا سے محبت رکھنا, نہ ان چیزوں سے جو دنیا کی ہیں. جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں, اور اگر باپ کی محبت نہیں تو ہماری لائق عبادت نہیں ہے. یعقوب 4 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے, زنا کرنے والوں کیا تمہیں نہیں معلوم
کہ جو دنیا سے دوستی رکھتا ہے وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے. جو دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے. اگر ہم دنیا کی رسم و رواج سے محبت رکھتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو کس پوزیشن پر لے کر آتے ہیں؟ خدا کے دشمن بناتے ہیں. اور جب ہم اس جگہ پر آتے ہیں تو پھر ہماری عبادت جو ہے خدا کے حضور قبول نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں سمجھوتا نہیں کرنا ہے. دوسرا یہ کہ اگر ہم سمجھوتا کرتے ہیں اپنے ایمان کے ساتھ، خدا کے معیار کے ساتھ، تو پھر ہماری خدمت پر اثر پڑتا ہے. دوسرا تیموتھیوس کا خط اس کے 2 باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تائیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا. جو اپنے آپ کو بدی سے، بدکاری سے، دنیا کے رسم و رواج سے الگ کرے گا، خدا اسے عزت بخشے گا اور اپنی خدمت کے لیے استعمال کرے گا. سب سے بڑی مثال دنیا سے، بدی سے، گناہ سے الگ رہنے کی ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی ہے، جس کے بارے میں عبرانیوں کے خط اس کے 7ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ ایسا ہی سردار کائن ہمارے لائق بھی تھا جو نیک اور بے ریا اور بے عیب ہو اور گنہگاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو. خداوند یسوع مسیح گنہگاروں سے محبت کرتا ہے، انہیں بچانا چاہتا ہے، لیکن نہ گناہ سے سمجھوتا کرتا ہے نہ گنہگاروں سے اس نے اپنی زندگی میں سمجھوتا کیا. اس لیے ایمانداروں کو بھی چاہیے کہ نہ وہ گناہ سے سمجھوتا کریں نہ گنہگاروں سے سمجھوتا کریں. جب ہم دانیل کی بات کرتے ہیں تو دانیل ایک صادق شخص تھا، ایک راست باز شخص تھا، اور کسی کی صداقت کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کا ہم عمر یا ہم اثر یا ہم خدمت اس سے صادق یا راست باز کہیں. اور دانیل کی صداقت کا ثبوت یہ ہے کہ حزقیل نبی جو اس کا ہم اثر تھا، حزقیل 14 باب کی 14ویں آیت میں اسے صادق کہتا ہے. نوح، دانیل اور یعقوب، نوح اور دانیل، اور یعقوب جو تھے وہ دونوں مر چکے تھے اور دانیل اس وقت زندہ تھا. اور کسی کی زندگی میں اس کا ہم اثر اور ہم خدمت اسے صادق کہتا ہے تو یہ بڑے استحقاق کی بات ہے. پھر اس کے بعد جب ہم دانیل کی کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو بڑے دکھ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہودا کی سلطنت جو ہے وہ اسیری میں چلی جاتی ہے. تو اسیری میں جانے سے خدا ان کی عدالت کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے خدا اپنے نبیوں کے وسیلہ سے انہیں تعلیم دیتا ہے کہ تم توبہ کرو، لیکن وہ ان پر توجہ نہیں کرتے. ان سے پہلے شمالی سلطنت اسیری میں جا چکی تھی، وہ ان کی حالت کو دیکھ کر بھی سبق نہیں حاصل کرتے اور توبہ نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر خدا ان کی عدالت کرتا ہے اور بابل انہیں اسیر کر کے لے جاتے ہیں. یہویاقیم کا لکھا ہے جو بادشاہ تھا، جو کمزور شخص تھا، نبوکت نظر جانتا تھا، اسے وہیں چھوڑ گیا اور خود اس کے لوگوں کو اور ہیکل کے قیمتی سامان کو لے جا کر اپنے بت خانہ میں رکھ دیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ بادشاہ کمزور ہے، یہ اکیلا رہے گا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اور ہیکل کی چیزوں کو بت خانے میں رکھنے سے مراد یہ تھا کہ نہ صرف قوم پر فتح پائی ہے بلکہ ان کے خدا پر بھی فتح پا لیا، اور خدا نے ایسا ہونے دیا کیونکہ وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں تھا. پھر جو ہے بادشاہ حکم دیتا ہے خواجہ سراؤں کے سردار کو کہ وہ نوجوانوں کو جمع کرے، انہیں تعلیم دے، تربیت دے، اور وہ ان لوگوں کو جمع کرے جو خوبصورت ہوں، بے عیب ہوں، حکمت دانش رکھتے ہوں اور صاحب علم ہوں. اس نے پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنا تھا اور یہودی کریم کو اکٹھا کرنا چاہتا تھا. نوجوان تھے 14 سے 18 سال کی عمر کے، اور یہ جو انیات میں طریقہ کار نبوکت نظر کا تھا وہ آج بھی برین واشنگ کے لیے طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ ان کا برین واش کیا جائے کہ وہ کون ہے اور ان کی نئی پہچان انہیں دی جائے. سب سے پہلے وہ انہیں کہتا ہے قدسیوں کی تعلیم انہیں دو اور زبان سکھاؤ، جس کے
میں جو ہے اس وقت کا سارا علم زیادہ تر تحریر کیا گیا تھا، جس میں جادو ٹونا منتر سے لے کر ریاضی، سائنس، علم فلکیات، علم نجوم، یہ سب کسبیوں کی زبان میں تحریر کیا گیا تھا، اور یہ ان کے لیے سکھانے کا موقع تھا۔ اور نبوکت نظر نے کہا کہ نہ صرف ان کی تعلیم دو بلکہ انہیں ان کی زبان بھی سکھاؤ، جو اس وقت زیادہ دنیا کے علاقوں میں بولی جاتی تھی، جیسے آج انگلش ہے، اسے سیکھنے بغیر کوئی بھی جو ہے وہ دنیا میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اس وقت کسبیوں کی زبان تھی، اسے سیکھنا ان پر لازم تھا تاکہ وہ آنے والے وقت میں بادشاہ کی مرضی کے مطابق کام کر سکیں۔ یہ ایک برین واشنگ کا طریقہ کار ہے، تعلیم اور زبان سکھا کر۔ پھر انہیں شاہی خوراک اور شاہی مے 3 سال کے لیے دیے جانے کا حکم دیا گیا۔ خوراک دینا اور مے پلانا یہ بھی برین واشنگ کا ایک طریقہ کار ہے۔ جب آپ خوراک شاہی کھلاتے رہیں گے، 3 سال بعد اس خوراک کے عادی ہو جائیں گے، اور اس خوراک کے مہیا کیے جانے پر بادشاہ پر انحصار کریں گے اور خدا پر انحصار نہیں کریں گے۔ پھر ان کے نام تبدیل کیے گئے۔ علماء کے مطابق جو نوجوان خواجہ سراؤں کے سردار نے اکٹھے کیے وہ 40 سے 70 لوگ تھے، جن کی عمر 14 سے 18 سال تھی، لیکن 4 کے نام لکھے ہیں، اور ان 4 کے نام بھی تبدیل کر دیے گئے۔ یہ وہ 4 لوگ تھے جنہوں نے خدا کے معیار پر سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کے نام تبدیل کیے۔ دانیل کا مطلب ہے خدا میرا جج، اس کا نام جو ہے وہ بیلشزر رکھا گیا، جس کا مطلب ہے بال بادشاہ ہے۔ پھر حننیہ ہے، جس کا مطلب ہے خدا مہربان ہے، اس کا نام سدرک رکھا گیا، جس سے مراد ہے کہ اعلیٰ دیوتا۔ پھر جو تیسرا نام ہے وہ میسائیل ہے، جس کا مطلب ہے کون خدا جیسا ہے، اور اس کا نام تبدیل کیا گیا مسک، جسے مراد ہے چاند کا دیوتا۔ پھر عزرایہ ہے، جس کا مطلب ہے خدا میری مدد ہے، اور اس کا نام عبد نجور رکھا گیا، جس کا مطلب ہے بال کے بیٹے کا خادم۔ یعنی ان کے نام خدا سے منسلک تھے اور دیوتاؤں سے منسلک کر دیے گئے، اور نام تبدیل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی پہچان ختم کر دی جائے۔ لیکن 8ویں آیت اس سارے حوالے کی مرکزی آیت ہے، اور دانیل نبی کے کردار کو بیان کرتی ہے کہ اس کے کردار کا کیا معیار تھا۔ لکھا ہے لیکن دانیل نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس میں سے جسے وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے گا۔ اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے۔ ایک 14 سے 15 سال کا لڑکا اپنے دل میں ارادہ کرتا ہے اور بادشاہ کے حکم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ دانیل تعلیم پر چپ رہا، وہ زبان سیکھنے پر چپ رہا، وہ نام تبدیل کیے جانے پر جو ہے وہ چپ رہا، لیکن شاہی خوراک اور مے کھانے پینے میں اس نے انکار کیا۔ کیوں؟ شاہی خوراک کھانا عزت کی بات ہے۔ آج کے زمانہ میں کسی بڑے آدمی کی میز کا کھانا ہم نے کھایا ہو تو کئی سالوں تک ہم بتاتے رہتے ہیں، فلانے MP کے ساتھ کھایا، SHO کے ساتھ کھایا، بڑے آدمی کے ساتھ کھایا۔ سالوں سال یہ بات چلتی ہے کیونکہ ہم عزت کی بات سمجھتے ہیں۔ اور یہ بابل کے بادشاہ کی میز کا کھانا اس نے رد کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا براہ راست تعلق خدا کے معیار سے تھا، اس کے ایمان سے تھا، خدا کی عبادت سے تھا۔ کیونکہ بابل میں شاہی کھانا سب سے پہلے بال کے سامنے پیش کیا جاتا تھا اور پھر شاہی لوگ اسے کھاتے تھے، جس کا مطلب تھا بال مہیا کرتا ہے
اور اگر دانیل وہ کھانا کھا لیتا تو بال کی عبادت میں شریک ہوتا, وہ بال کے طریقہ کار میں شریک ہوتا, لیکن اس نے سمجھوتا نہیں کیا, اس نے انکار کیا. یہ بڑی اہم بات ہے. آج کے زمانہ میں ہم بہت سی چیزوں کے سمجھوتا کرتے ہیں, اپنے ایمان پر, اعتقاد پر, اپنے معیار پر, کردار پر. ہم کہتے ہیں حالات مشکل تھے, ایسا ہو جاتا. اگر ہم دانیل جو نوجوان تھا اس کی زندگی کو دیکھیں تو وہ سیر کر کے غلام کے طور پر لایا گیا تھا, کوئی اسے دیکھنے والا نہیں تھا. اگر وہ شاہی خوراک کھاتا کوئی اسے چیک کرنے والا نہیں تھا. حالات کی بات کریں تو حالات خراب تھے. اسے قتل کیا جا سکتا تھا, بادشاہ غصے میں آ سکتا تھا, اس کے ساتھیوں کو قتل کر سکتا تھا, لیکن اس نے حالات کا بہانہ نہیں بنایا. اس نے خدا کے حکم پر سمجھوتا نہیں کیا, اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں کیا, اعتقاد پر سمجھوتا نہیں کیا, بدکاری سے سمجھوتا نہیں کیا. اور یہ وہی کر سکتا ہے جو خدا کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے. اور جب اس نے سمجھوتا نہیں کیا, فرما برداری سے کام کیا, تو نامی آیت میں لکھا ہے کہ خواجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں وہ مقبول اور محبوب ٹھہرا. خدا نے اسے سرفراز کیا. اگر آپ خدا کے معیار پر سمجھوتا نہیں کریں گے تو خدا آپ کو وقت پر سرفراز کرے گا. اگر آپ سرفرازی چاہتے ہیں, بڑھوتری چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں, تو خدا کے معیار, احکام اور اپنے ایمان اور عقیدے پر کسی بھی حالت میں کسی بھی طور سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم سمجھوتا کرتے ہیں تو اس کا نقصان بھی ہم اسی زندگی میں اٹھائیں گے, لیکن اگر ہم اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں کرتے ہیں تو پھر خدا ہمیں سرفرازی بھی دے گا. خدا مجھے اور آپ کو اپنے ایمان میں قائم رہنے اور خدا کے معیار میں کسی بھی حالت میں سمجھوتا نہ کرنے کی قوت اور طاقت بخشے, اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. شکریہ.